السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، جو کہ ویکلی ہاروسکوپ ہے۔ اور ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں خواتین و حضرات، کیونکہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، برائے مہربانی سوائے میرے یوٹیوب چینل جو اس وقت میرے کنٹرول میں ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، صرف اس کو آپ دیکھا کریں۔ اور اس پہ میں سوشل میڈیا پہ، چاہے فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے لنکڈ ان ہو، چاہے میسنجر ہو، چاہے ٹویٹر ہو، میں اس پہ کنسلٹیشن کا کوئی کام نہیں کرتا۔ میرا آفس کا نمبر جو میں ہمیشہ بولتا ہوں وہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے وہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، جہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501 اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے کال کرتے ہیں وہ ضرور ان نمبروں پہ، صرف انہی لینڈ لائن نمبروں پہ کال کیا کریں اور پوچھا کریں، کوئی موبائل نمبر پہ نہ جایا کریں۔ یہاں بہت بڑے بڑے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، چیٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ میری مس یوز کر رہے ہیں۔ کئی فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ ضرور کہا کریں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے، اور یہ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ وہ خبیث جو سور انسان ہے جو لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہا ہے، اللہ تو پوچھے گا اس سے، انشاءاللہ جلدی گرفت میں آئے گا اللہ نے چاہا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھی ضروری بات۔ اب آپ نے اگر میری سورج گرہن کی ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، قدرتی آفات، حادثات، ملک کی سیاست میں ایک دم پارا ہائی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دیکھیں خواتین و حضرات، گو کہ میں اس پہ پرسنلی ایک دکھ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا، اور میں بار بار کہتا ہوں خان صاحب اپنی زندگی کی حفاظت کیجیے۔ ابھی سے نہیں، میں تو 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں۔ ایک مشورہ دوں گا میں، حالانکہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کیا ہے، کہ یہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو فائنینشلی اس میں پرابلم آ رہا ہے، اور جو انسٹیبلٹی چل رہی ہے پولیٹیکلی، میں یہ کہوں گا تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کوئی راستہ نکال لیجئے، کیونکہ وقت جس طرح کا چل رہا ہے، میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ نہیں چلتا، میں آسمانی حقائق کو دیکھتا ہوں کہ پلانیٹری پوزیشن کیا بن رہی ہے، کیا اینگلز بن رہے ہیں، کیا نظرات بن رہی ہیں، کیا زاویے بن رہے ہیں۔ تو فہم و تفہیم سے کوئی راستہ نکال لیں تاکہ میرا ملک جو ہے وہ ایک پراپر جگہ پہ آ جائے۔ اور اس وقت جو ایک لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک ان سین فیئر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ایک پریڈکشن تھی تو میں نے سوچا آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرا دوں۔ لیکن پرسنلی میں دکھ ہوں، میں تو کسی کے لیے بھی نہیں چاہوں گا، بدترین دشمن کے لیے بھی، کہ اس کی زندگی کو کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خان صاحب کو، ہر ایک کو، ہر سیاستدان کو، کوئی بھی ہو، چاہے میاں صاحب، جب ان کا تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے۔ ہر ایک کو زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہوتی ہے، اور اس طرح زندگی کا کسی کا بھی چلے آنا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب کسی ایسے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، ایسے حادثے سے۔ اور میری وہ بات یاد رکھیے گا جو میں نے عرض کیا تھا کہ نومبر کا مہینہ یہ طے کر دے گا کہ پاکستان نے کس ڈگر پہ چلنا ہے۔ بات یہ بڑے بول سے توبہ، اللہ تکبر سے معاف کرے، جب میں نے کہا تھا خان صاحب کے جانے کے بعد کہ 28 اپریل کے بعد ان کی مقبولیت کا گراف یوں آسمان پہ جائے گا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج تک ملاحظہ کر رہے ہیں۔ خرم ایجنسی کا جو آخری ہوا تھا انتخاب، وہ بھی آپ نے دیکھا، نون لیگ کے لیے جو کہا وہ بھی آپ نے دیکھا، پی ڈی ایم کے لیے جو کہا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اور میں نے کہا تھا ایک اور چیز کہی تھی کہ 30 اکتوبر کے بعد ملک کی سیاست میں جب مارس الٹا ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ نومبر میں ہوتا ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پہ اپنا رحم و کرم کرے، اور میرے لیے، میرے ملک سے بڑھ کر کوئی کائنات میں، کعبہ اور مدینہ کے بعد، یعنی مکہ مدینہ کے بعد، میرے لیے سب سے معزز جگہ یہ پاکستان ہے، مقدس جگہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ ہوں گے پرابلم، آئیں گے، پریشانیاں ہوں گی، یہ تو میری بہت پرانی پریڈکشن ہے۔ تیسری چیز، اب یہ سورج گرہن کی ذرا سی میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، اب اگلی ویڈیو میں چاند گرہن کی ریلیز کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوریا میں ہیلووین ڈے منا رہے تھے،
جو 150 یا 170 کے قریب بھگدڑ میں مارے گئے لوگ۔ موغادیشو صومالیہ میں دھماکے میں 100 افراد ہلاک ہوئے۔ گجرات کا پل، انڈیا گجرات میں پل ٹوٹا، 70-80 افراد اس میں ہلاک ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نیچرل قدرتی ڈیزاسٹر، حادثات، یہ چیزیں ہوں گی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، میں نے کہا تھا آہستہ آہستہ یوکرین رشیا والا جو سیکٹر ہے یہ ایک دم سلولی ایگریویٹ ہوگا، اور پھر نومبر ہے تو آگے تک، لیکن نومبر میں بھی اس کے اندر ہل جل صحیح معنوں میں ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں 1 سال سے عرض کر رہا تھا، فوڈ سپلائی چین، فوڈ کی دنیا میں شارٹیج، وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رشیا کے ساتھ جو اقوام متحدہ بھی ہے، بیچ میں ٹرکی بھی ہے، تو یہ انٹرنیشنل چیزیں انگلینڈ کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے اب آپ کو نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو اس وقت گئی تھی۔ اور ابھی تو میں یہ ویکلی ہاروسکوپ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ویکلی ہاروسکوپ کیسا ہوگا، اور اس کے بعد جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ چاند گرہن سے متعلق ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ویکلی ہاروسکوپ میں۔ سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل، ایریز۔ ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں آپ کو کچھ نہ کچھ فائنینشلی ضرور گین ہوگا، کچھ آپ کو لوگوں سے امید، توقع بھی پوری ہو سکتی ہیں، اور آپ کے لیے زندگی میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں گی جو اچانک آپ کے لیے کچھ اچھی خبر دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے اٹکے ہوئے، پھنسے ہوئے کام جو رکے ہوئے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی کسی سے ناراضگی چل رہی تھی تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک کام ضرور کیجیے گا، کیونکہ جو پلانیٹری پوزیشن اس وقت بنی ہوئی ہے، آپ کا اپنا اون پلانٹ جو ہے وہ جو ہے الٹا چل رہا ہے، تو آپ نے غصے میں کوئی کام نہیں کرنا۔ غصہ آئے گا بہت، ایگریشن بھی بہت آئے گی، ٹیمپر بھی شارٹ ہوگا، مگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ ورنہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ کو آگے چل کے نقصان ہو۔ دوسرا، گاڑی چلاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے آپ کو، کوئی اس میں ٹریفک رولز کو وائلیٹ نہ کیجیے گا اور کوئی خلاف ورزی نہ کیجیے گا۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب ٹریفک کے حادثات میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اور دوسرا، بچوں کی تھوڑا سا آپ کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی ٹریولنگ کا بھی امکان بن جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے جو یہ آئے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جمعرات، جمعہ ہفتہ، یہاں پہ کچھ تقریبات میں حصہ لینے کا آپ کو موقع ملے، اور آپ کے لیے کوئی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے جس سے آپ کو خوشی ہو۔ تھوڑا سا صحت اور کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا۔ فائنینشلی تو آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ کے کچھ لگتا ہے مجھے کوئی اگر کچھ کام پھنسے ہوئے تھے، کچھ اٹکے ہوئے تھے، خاص طور پر وہ جو آپ جہاں پہ آپ سے کچھ ناجائز تقاضے کیے جا رہے تھے، وہ شاید اب ان میں کمی آ جائے اور وہ کام آپ کے پورے ہو جائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی صحت اور بیماری کے حوالے سے کوئی ڈاکٹر کو اپروچ کرنا پڑے، اور کسی میڈیکیشن کے اوپر آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی تنظیم میں یا کسی پارٹی میں کوئی عہدے دار ہیں یا کچھ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کوئی نئی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ کسی عزیز رشتہ دار کی عیادت کے لیے ہو سکتا ہے اس کے گھر یا ہاسپٹل جانا پڑے آپ کو۔ کچھ مذہبی نوعیت کی تقریبات میں بھی حصہ ہوگا، تھوڑا سا مذہبی رجحان بھی آئے گا۔ اچھا، ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہوگی، آپ کو انسومینیا یعنی کم خوابی، نیند کا کم آنا، اس کا شکار رہے گا۔ فائنینشلی چیزیں کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، اور تھوڑا سا آپ کو اس ہفتے میں اپنی انرجی کہیں نہ کہیں ڈرین آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی اس کو اردو میں یہ کہہ لیں کہ اپنی جسمانی قوت میں تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس کریں گے،
اور آپ کی ہو سکتا ہے کسی کوئی ایسا دوست ساتھی جس سے بہت عرصے سے کانٹیکٹ نہ ہوا، وہ اچانک آپ سے کانٹیکٹ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پرانے گلے شکوے، پرانے جو ہیں جھگڑے، وہ اختتام کو پہنچیں۔ اور آپ کو تھوڑا سا ایک اور خیال رکھنا پڑے گا کہ صحت کے معاملے میں بھی ایک احتیاط کرنی ہے، اور دوسرا فضول خرچی مت کیجیے گا۔ اب اگر وہ ٹورس خواتین ہیں تو ان کو آرائش و زیبائش کی چیزوں پہ کچھ اخراجات نظر آتے ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر آپ کوئی بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی مواقع بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو میسر آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی چیزیں اس ہفتے میں اوور آل آپ کے لیے اچھی جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑے سے اپنے رومانوی جذباتی معاملات پہ کنٹرول کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا اپنے کسی رومانوی ساتھی، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کے ساتھ کوئی شکایت، کوئی چھوٹی موٹا اختلاف پیدا ہونے کا امکان ہے، اور دوسروں کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ دوسرے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی عقل سے کام لیجیے گا۔ اور صحت کی طرف سے کوئی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ لاپرواہی، کوتاہی یا غفلت نہیں کرنی، ورنہ پھر وہ آگے چل کے تھوڑی سی بیماری آپ کے لیے لمبی پڑ سکتی ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسی سے کوئی قرض لیا ہوا تھا یا کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی تو اس کی طرف سے آپ کو تقاضا آ سکتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ منڈے کے دن، منڈے جب شروع ہو، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، یہاں پہ کوئی آپ کا ایگریمنٹ، کوئی ڈیڈ، کوئی مکان، کوئی جائیداد کے حوالے سے چیزیں سائن ہو سکتی ہیں، لیکن غور سے پڑھنے کے بعد پھر اس پہ سائن کیجیے گا۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جو جیمنائی ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ اپنے محنت کریں گے تو آپ کو تعلیم میں اچھا رزلٹ ملے گا۔ اچھا ٹورس والے جیمنائی والے لوگوں کو تھوڑا سا، اگر آپ مائیگرین کے مریض ہیں، سائنس کے مریض ہیں، یا سر کے درد کی شکایت رہتی ہے تو وہ تھوڑی سی آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کوئی کام پائے تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جمعرات، جمعے کا دن رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کو تقدیر کی طرف سے آسانیاں میسر آئیں گی، اور ڈپریشن میں آپ نے نہیں آنا۔ اگر کوئی چیز وقتی طور پر اٹک جائے تو اس میں ڈپریشن میں نہ آئیے گا۔ فائنینشلی کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی، اور اگر کوئی شخص آپ کو غلط کمیونیکیٹ کرے تو آپ نے توجہ نہیں دینی، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دور وہ چل رہا ہے کہ لوگ غلط اطلاع دیں گے، غلط مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور آپ کو بیماری کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی جو بیمار ہیں جیمنائی۔ اس کے بعد چوتھا یہ ہوگا ہفتے کے آخر میں۔ اس کے بعد چوتھا ہمارا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کو تھوڑا سا اپنا، اللہ بھلا کرے، ایڈونچر، تھریل کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو سوئمر ہیں یا کوئی اسکائی ڈائیونگ کرتے ہیں یا اس ٹائپ کا کوئی ایڈونچر کرتے ہیں تو ذرا اس ہفتے احتیاط کیجیے۔ اچھا اگر آپ رشتے کے متلاشی ہیں تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو جائے۔ آپ کو اپنے سے بڑے لوگوں کی، بزرگوں کی، گھر والوں کی حمایت، تائید حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا اگر کوئی آپ کو یہ دکھائے کہ یہ سامنے سونے کا تش پڑا ہوا ہے، اس میں انویسٹ کر لیں، آپ کا یہ سونا پلاٹینم میں تبدیل ہو جائے گا، نو، آپ نے ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے، پھر اس پہ انویسٹمنٹ کیجیے گا۔ لوگوں کی چال بازیوں اور مکر و فریب سے ہوشیار رہیے گا، کوئی دھوکہ یا کوئی چیٹ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اچھا وہ لوگ جو بہت عرصے سے کسی اولاد کی خواہش کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اچھی نیوز سنوا دے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہ جو ویدر کا چینج آئے گا، ظاہر ہے جب یہ نومبر کا مڈ چل رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنی صحت کو خیال رکھنا ہے۔ اور ویسے
لگتا یہ کہ اگر آپ کوئی روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں، روحانی سفر میں حج عمرہ زیارات ہوتی ہیں، حج تو اوکیجنلی ہوتا ہے لیکن عمرہ زیارات تو 12 مہینے چلتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ سفر تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے، اور جو کینسیرین لوگ ہیں ان کا ذرا بازار کی طرف چیزوں کی اشیاء جو گھریلو استعمال میں آتی ان کی خریداری پہ کچھ اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے معدے کا، آنتوں کا، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ 5واں ہمارا برج ہے برج اسد لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ فیکٹ ہے کہ آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ ٹوٹ کے کرتے ہیں، چاہے محبت کریں چاہے نفرت کریں، وہ بھی ہے کہ آپ لوگوں میں ٹالرنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ جو چیز کے متعلق شک کر رہے ہیں وہ شک آپ کا رفع ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی آپ کا جدی پشتینی یا وراثت کا اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے پراپرٹی کا، تو اس میں اچانک آپ کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے، اور مقدمے بازی کے اندر کوئی اچھی نیوز شاید آپ کو مل جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بات کا خیال رکھیے گا، کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشن اور توقع سوائے اللہ کے کسی سے زیادہ وابستہ نہ کیجیے گا، ورنہ اس میں تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا لارڈ ابھی بھی جو ہے وہ نیچ کا چل رہا ہے، انگلش میں آپ کہہ لیں ڈیویلیشن کا ہے، تو یہ آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا، اور صحت کا بھی خیال رکھنا، اور ایک اگر غصہ آئے تو کوشش کیجیے گا تلخ کلامی پہ نہ جائیں، ورنہ تھوڑے سے مسائل بڑھ جائیں گے آپ کے، اور مجھے لگتا ہے کچھ فیملی کے ساتھ آپ کی مصروفیات بڑھیں گی، کسی شادی بیاہ منگنی برتھ ڈے سالگرہ کی تقریبات میں، خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کا آپ کو موقع ملے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ اگر چل رہی ہے تو اس میں وقتی طور پہ تھوڑی سی الجھنیں پیدا ہوں، اور کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کے اوپر کچھ اخراجات، اب وہ اخراجات مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، آپ سوچیں یار میں اپنا سسپینشن چینج کرا لوں، اپنے ٹائر چینج کرا لوں، اپنی بیٹری تبدیل کرا لوں، یعنی وہ اخراجات، یا کوئی اس میں خرابی ہو جائے، سیلف کی خرابی ہو جائے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ سواری وہ موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ سائیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ذرا سا آپ کو آتش، یہ آگ، چولہا، جہاں پہ آگ آتی ان چیزوں سے ذرا سی احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان آپ کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے، تھوڑے سے ان نیسیسری ایکسپینڈیچر ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو کچھ ایسے اخراجات پہ، فضول جسے کہہ لیں اخراجات پہ آپ کے پیسہ نکل جائے، اور آپ کو، اگر آپ ورگو ہیں اور آپ پالیٹکس سے ہیں یا آپ میڈیا سے ہیں، تو آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے راز شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ آپ پھنس جائیں گے۔ اچھا، کچھ اگر آپ کی کوئی رقم یا کوئی چیز پھنسی گئی تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مثبت پیش رفت ہو جائے، اور زیادہ رومانس کی طرف مت جائیے گا، ورنہ وقتی طور پہ الجھاؤ رہے گا۔ اگر آپ کسی جاب کی تلاش میں یا نوکری کے متلاشی ہیں تو اپنی ایفرٹس بڑھا دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے پنچن پاک کے صدقے آپ پہ کرم کر دے، اور یہ جو ہفتے کے دن ہیں آپ کے، خاص طور پر بدھ، جمعرات، یہاں پہ اگر آپ کوئی قرض لیں گے یا قرض دیں گے تو بہت مشکل ہوگا کہ وہ وقت پہ واپس آپ کو مل جائے، یا آپ وقت پہ اس کو واپس کر دیں، تو کمٹمنٹ نہ کریے گا، ایسی تھوڑی سی احتیاط کر لیجیے گا۔ کچھ بچوں کی ملبوسات، بچوں کی اشیاء، وہ اسٹیشنری بھی ہو سکتی ہے بچوں کی، ان چیزوں پہ کچھ اخراجات نظر آتے ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا پہ آپ ہیں تو آپ کو نئے نئے دوست بنانے کا موقع مل سکتا ہے، نئی نئی آپ کی دوستیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ البتہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ ایسا دور ہوتا ہے اس میں انسان اپنے پڑوس یا اپنے ارد گرد کی چیزوں میں خواہ مخواہ کی دخل اندازی، یا ایک وہ کہتے ہیں نا چودھری بننے کی کوشش نہ کیجیے گا، وہ ورنہ پرابلم ہوگا۔ اور اگر کوئی جائیداد، پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اس ہفتے میں سلجھا لیں۔
اور یا اس کو حل کر لیں یا اس کو ڈن کر لیں، یہ میری مراد ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی گھر میں نیا شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تقریباً ٹھیک ہفتہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا بہت احتیاط کرنی ہے، کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام نہ لے، کوئی مکر و فریب نہ کرے، لیکن وہ لوگ جو لبرنس بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اچھائی ہوگی۔ اچھا، وہ لبرنس لوگ جو اللہ آپ کا بھلا کرے نوکری کے یا ملازمت کے متلاشی ہو سکتا ہے ان کو کوئی انٹرویو کی کال آ جائے، کوئی اچھی ڈاکومنٹ ان کو اس حوالے سے ریسیو ہو، اور اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اپنی ایفرٹس بڑھا دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول رکھنا ہے، اور دوسرا آپ کو اگر غصہ آئے، ایسے لبرنس کو آتا تو کم ہے لیکن بہرحال اگر غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کرنے کی اور پینے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو، اچھا ہاں، وہ لبرنس لوگ جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں یا ہارٹ کے مریض ہیں ان کو بہت اپنا صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور عزیز رشتہ داروں سے آپ کا انٹریکشن بڑھ سکتا ہے، اور اگر آپ کے کوئی اپنے ان لاز کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تو ان کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ بہتر ٹائم ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی گمشدہ چیز، کوئی پرانی چیز اچانک آپ کو مل جائے، اور وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں لبرنس ان کو میری ایڈوائز ہے کہ تھوڑا سا اپنی محنت کا گراف بڑھا دیں تاکہ مستقبل میں آپ کے لیے بہتر رزلٹ آنا چاہے، کیونکہ آپ کا جو یوگ کارک ہے وہ محنت مانگتا ہے، اور جو اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس وقت وہ جتنا آپ نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے لے آئے گا، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں پھر ان کے نتائج وہی آنا شروع ہو جاتے ہیں ماضی میں جو آپ نے کی ہوتی ہیں، تو یہ چیز کا خیال رکھے گا۔ البتہ فائنینشلی چیزیں بحکم اللہ بہتر چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمیاں اگر آپ کی ہو گئی تھی تو ان میں کچھ کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور بزنس والے اگر اسکارپین کوئی لاس کر رہے تھے تو اس کو تھوڑا سا ریکور کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور البتہ دوستیاں، نئی دوستیاں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوں چاہے وہ فزیکل ورلڈ میں ہوں، اس میں دوست بناتے وقت احتیاط کیجیے گا، اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب آپ بعض دفعہ ایسا دور ہوتا ہے، یہ اسکارپین والوں کو ایک چیز بولوں کہ آپ نے صحت کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ اچھا ہفتہ ہو سکتا ہے، مطلب ایک ہفتے میں تو ویٹ کم نہیں ہوتا، وہ پھر آپ یعنی اس کا جو وے آؤٹ ہے اس کے اوپر یا اس کے طریقے پہ جا سکتے ہیں۔ فائنینشلی بھی چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں گی، لیکن آپ میں غصہ، جھنجھلاہٹ یا اریٹیشن پیدا ہو تو اس کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے، اور تھوڑا اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کو محنت اپنی کاموں کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی آپ سیر و تفریح کا جو ہے، خاص طور پہ میں اسکارپیو لوگوں کو کہوں گا آگ کی چیزیں، چولہا یا سلنڈر یا گیس، انرجی، کرنٹ جو ہے تھوڑا سا استعمال میں احتیاط کیجیے گا، یعنی کوئی رسک فیکٹر اس میں نہ آئے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور باقی آپ کو کچھ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ سکتے ہیں آپ کے گھر میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشتوں کے حوالے سے کوئی اگر آپ نے ماضی میں کوششیں کی ہوں تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، ویسے تو حتمی ذات اور کلی ذات اللہ کی ہے۔ دوسرا، لوگوں کے ساتھ آپ نے میل جول میں احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے میں کچھ آپ کو رسپانسبلٹی جو ہیں وہ تقویض کی جا سکتی ہیں، یعنی آپ کے اوپر لگائی جا سکتی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے متعلق غلط خبریں، غلط چیزیں پھیلائی تھی، وہ حاسدین ہوں چاہے وہ کولیگز ہوں آپ کے، ان کے حوالے سے وہ یا تو ایکسپوز ہو جائیں گے آپ کے سامنے، یا آپ اگر کوئی ان کے لیے
کوئی ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ اپنانا چاہ رہے ہیں تو وہ کر لیجئے، لیکن کوئی بھی طریقہ اپنانے سے پہلے کسی لائر سے ضرور ایڈوائز لیجئے گا۔ تھوڑا سا ویدر کا افیکٹ آپ پہ بھی آئے گا، اب اس پہ آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام، فیور، یہ چیزوں کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، اور کسی امپورٹنٹ پرسن سے یا معاشرے کی کوئی بااثر شخصیت، ہائی پروفائل پرسنالٹی، اس سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور البتہ میں ایک ایڈوائز ضرور کروں گا، کوئی لون نہ لیجیے گا نہ دیجیے گا اس ہفتے میں، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی پرانا رکا ہوا کام اچانک مٹیریلائز ہونا شروع ہو جائے، اور لگتا ہی ہے کہ مڈ آف ویک سے تھوڑی سی چیزیں بھی آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی، اور آپ جس کام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل جائے۔ بچوں کے ساتھ مصروفیت، گھر میں مصروفیت، یہ رہنے کا امکان ہے۔ اچھا، وہ سیجیٹیریس جو رشتے کے خواہش مند تھے، یا جن کو بہت عرصے سے رشتے کے حصول میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، یا اس میں کنکلوڈ نہیں ہو رہی تھی چیزیں، تو ہو سکتا ہے اس ہفتے میں اس کی کوئی پیش رفت پڑ جائے۔ اور کوشش کیجیے گا اپنی انرجی کو فضول کاموں میں یا جن کا حاصل کچھ نہ ہو اس طرف اپنی توجہ نہ رکھیے گا۔ کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو کاموں میں جتنا آپ ڈالیں گے، یہ وہ دور ہے کہ بہت جلد وہ ٹائم آ رہا ہے جہاں آپ کو فروٹ ملنے والے، وہ اس ہفتے تو نہیں، وہ تو میں ایک آگے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جب وہ ٹائم آئے گا بتاؤں گا۔ اور آپ کے لیے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے اگر کوئی منصوبے زیر غور ہیں آپ کے ذہن میں، تو ان کو پائے تکمیل تک لانے کی اب کوششیں شروع کر دیجیے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکارن۔ کیپریکارن والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ کوئی اللہ نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کہ ایک انجانا سا خوف، انجانی سا ایک ڈر دل میں ہوگا، کچھ نہیں لیکن محسوس ہوگا آپ کے تخیل میں، اور آپ ملیں گے رزلٹ آپ کو اللہ کے حکم سے اور پنچن بھاگ کے صدقے مل سکتے۔ کس میں؟ اگر آپ بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں، اگر آپ بیرون ملک کوئی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنا جو ہے پلان ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے۔ آپ نے اپنے کوشش کریے، اب اگر آپ مسلمان ہیں، میں اس وقت مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے، کہ اگر آپ کسی نان مسلم یا غیر ملکی سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ اگر کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہتر ٹائم ہے۔ اور یہ ذرا کوشش کیجیے گا کہ فضول جھگڑوں میں، لڑائیوں میں، اس میں اپنے آپ کو انوالو مت کیجیے گا۔ اور دوسرا، اگر آپ کسی کے ضمانتی بن رہے ہیں، تو گارنٹی بن رہے ہیں، تو پہلے یہ دیکھ لیجیے کیا وہ شخص یا کیا وہ کام اس قابل ہے کہ آپ اس کے ضامن بنیں، ورنہ بعد میں لائبلٹی آپ کے اوپر نہ آ جائے۔ اور کچھ ہو سکتا ہے ناراض سرکل دوستوں کا اگر ہے تو اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، اور کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا مثال کے طور پر، سوری لیکن جو میرا فرض ہے جو میں دیکھ رہا ہوں بتاؤں، کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ مٹیریلائز ہو رہا تھا یا کوئی چیز ہو رہی تھی، تو اس میں اچانک رکاوٹ آ جائے، یا کوئی نئی چیز آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ تو ہمیں پہلے نہیں بتایا تھا، یہ بعد میں ڈسکلوز ہو، تو وقتی طور پہ الجھن ضرور آ سکتی ہے۔ اور ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی فائنینشیل میٹر کسی کے ساتھ چل رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس میں آپ افہام و تفہیم سے صلاح کر لیں، اور پیسوں کے لحاظ سے اگر آپ بھاگ دوڑ کریں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ غیر ملکی سفر کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے تو ضرور اس کے لیے کوشش کیجیے، رزلٹ بہتر آ سکتے ہیں۔ جتنی اچھی اسٹریٹجی آپ بنائیں گے اتنے اچھے آپ کو رزلٹ آگے ملیں گے۔ اور میں بیرون ملک جب کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب چاہے آپ نوکری کے متلاشی ہوں، چاہے تعلیم کے حوالے سے ایفرٹ کر رہے ہوں، تو اس میں رزلٹ اچھا آنے کا امکان ہے۔ کوئی ایڈمیشن یونیورسٹی کسی کالج میں بیرون ملک ہو تو اس کے لیے بھی بہتر ٹائم ہے۔ آپ نے غیر ضروری آرگومنٹ، فضول بحث سے پرہیز کرنا ہے، اور اپنی چیزوں کو صیغہ راز میں رکھیے گا، ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ
یہ وہ دور ہوتا ہے خواہ کی نظر لگ گئی یا کسی نے کوئی غلط بات فیڈ کر دی تو آپ کو اس میں نقصان ہو گئی. یہ ایکوریس والوں کو میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کا کوئی شادی بیاہ منگنی والی تقریب پائے تکمیل تک پہنچ جائے جو کہ بہت عرصے سے آپ کے لیے الجھن کا باعث بنی ہوئی ہو، تو اب وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پر اپنے دفتری معاملات یا اپنے بزنس کے معاملات میں تھوڑا سا آرام لینے کا موقع ملے. البتہ آپ نے اپنے ٹیتھ کا خیال رکھنا ہے اور تھوڑا سا کبھی کبھی آپ کو یہ وہ دور ہوگا جہاں آپ کو اپنے بالوں کے حوالے سے اپنے دانت کے حوالے سے کوئی چھوٹا موٹا پرابلم آ سکتا ہے. اور ایک خیال رکھیے گا، یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ تھوڑی سی آئی سائٹ بھی افیکٹ ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور گاڑی چلاتے ہوئے بائک چلاتے ہوئے آپ نے سب سے بڑا تو مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام پڑھے، صدقہ دے کے نکلے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے. اور آپ نے ٹریفک کے اندر گاڑیاں چلاتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے. اور کوئی میرا مشورہ ہے، غیر قانونی کام جو کرتے ہیں یا جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، بہت سارے ہوں گے ان کو مواقع تو میسر آئیں گے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر فائدہ بھی ہو جائے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ وہ کام جو قانونی حوالے سے یا مذہبی حوالے سے مناسب نہیں ہیں یا جن کو منع کیا گیا ان میں ہاتھ نہ ڈالیں. اس کے بعد ہمارا بار بار برج ہے پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا اس ہفتے آپ کو اپنے کاموں میں کچھ کامیابیاں مل سکتی ہیں. مالی معاملات کو اگر آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی بہتری مل سکتی ہے. اگر آپ اپنی کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کام ہو سکتا ہے. اور جس کام کو کرنے کی آپ اس وقت تہیہ کر رہے ہیں یا آپ کی انٹینٹ ہے تو انشاءاللہ وہ پازیٹیو ہوگا تو آپ کو یقیناً کامیابی ہوگی. ہو سکتا ہے ماضی میں آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہو یا ماضی میں آپ نے کہیں کوئی کام میں کچھ بھی کیا ہو، سرمایہ کاری کی ہو یا کچھ کیا ہو، تو ہو سکتا ہے اس ہفتے میں اس کے حوالے سے کوئی اچھا نتائج یا اچھا رزلٹ یا اچھی خبر آپ کو سننے کو مل سکتی ہے. اور آپ کے اگر کوئی خاندانی معاملات میں کوئی پرابلم چل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ بھی ایک اچھا موقع ہے. اگر آپ اولاد کے خواہش مند ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اچھی خبر آپ کو سنوا دے. البتہ تھوڑا سا ضد یا زبان میں تلخی آئے تو اس کو کنٹرول کریں. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے اختیار میں بھی دی ہوئی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کا گوناگوں مصروفیات میں ضرور آپ کو الجھا کے رکھے گا اور لیکن پازیٹیو رزلٹ اچھے آئیں گے. اور اگر آپ گاڑی یا گھر یا زمین جائیداد کے حوالے سے کوئی رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں یا رزلٹ کے منتظر ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اچھے آ سکتے ہیں. اور اگر آپ مذہبی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو فوراً سے پیشتر اس پر عمل کیجیے. اور اگر آپ ویسے ہی بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کسی 2 ناراض دوستوں یا ناراض رشتہ داروں کے درمیان صلح جوئی کرانے کا رب العزت آپ کو موقع عطا کرے اور تھوڑا سا آپ کا مذہب کی طرف سوچیں. مذہبی رجحانات ان میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. اچھے خواب، اچھی بشارتیں، اچھے لوگوں سے ملاقات، یہ آپ کو موقع ملے گا. صرف آپ نے تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر نچلے دھڑ کا، اس میں ٹانگیں گھٹنے سبھی آ گئے. تو خواتین و حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت بتایا اور انشاءاللہ تعالی آپ جو باتیں کہی ہیں وہ دیکھتے رہیے گا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں. دعا میری ہوتی ہے نیگیٹو چیزیں جو مجھے بحالت مجبوری کہنی پڑتی ہیں وہ بتاؤں، لیکن دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پازیٹیو سب کر دے، نیگیٹو نہ کرے. لیکن ایسٹرالوجی کے اندر اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں چلتی. یہاں پہ آپ ایک حد تک ہو سکتے ہیں مگر آپ کو علمی تقاضے بتانے پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اپنا خاص کرم کرے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جو کہ چاند گرہن سے متعلق ہوگی آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.